بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک تاجر نے اپنے گھر میں ایک باغ بنایا ہوا تھا، بہت ہی بڑا اور خوبصورت باغ، جس میں مختلف قسم کے پودے، مختلف قسم کے درخت، مختلف قسم کے پھول اس نے اگائے تھے۔ وہ ہر روز اپنے باغ میں جاتا، سیر کرتا اور اس کے دلکش اور دلفریب مناظر سے لطف اندوز ہوتا۔ کچھ لمحے کے لیے ہر ایک درخت کے پاس، ہر ایک پھول کے پاس، ہر ایک پودے کے پاس ٹھہر کر اسے مشاہدہ کرتا اور اس سے لطف اندوز ہوتا۔ ایک مرتبہ یہ تاجر سفر پر جاتا ہے، چند دنوں کے لیے سفر پر جاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد جب یہ تاجر لوٹ کر آتا ہے تو دیکھتا ہے اور اسے بہت حیرت ہوتی ہے کہ اس کے باغ میں ہر پھول، ہر درخت اور ہر پودا مرجھایا ہوا ہے۔ اسے اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کہتا ہے اسے پانی وقت پر ملا ہے، اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک شخص کو میں نے معین کیا تھا، تو اس کے مرجھانے کا سبب کیا ہے؟ یہ اس مرجھانے کے سبب کو جاننے کے لیے ایک درخت کے پاس جاتا ہے۔ ہر درخت کے پاس جا کر اس سے علیحدہ اس کے مرجھانے کی وجہ اور سبب پوچھتا ہے۔ سب سے پہلے صنوبر کے درخت کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے تم کس لیے مرجھائے ہو؟ صنوبر کا درخت جواب دیتا ہے کہ میں نے جب سیب کے درخت کی طرف دیکھا، اس کے پھلوں کی طرف دیکھا، تو میرے اندر ایک مایوسی پیدا ہوئی کہ میں زندگی بھر اس طرح کے پھل نہیں دے سکتا، اور اس مایوسی کے بعد میرے مرجھانے کا عمل شروع ہوا۔ یہ تاجر سیب کے درخت کے پاس آتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تم کس لیے مرجھائے ہو؟ سیب کا درخت جواب دیتا ہے کہ میں نے اس پھول کی طرف دیکھا، اس کی خوبصورت گلاب کے پھول کی طرف دیکھا، میں نے یہ کمی محسوس کی کہ میں پوری زندگی اس گلاب کے پھول کی طرح پھول نہیں دے سکتا، اور اس کے بعد میرے مرجھانے کا عمل شروع ہوا۔ یہ گلاب کے پھول کے پاس جاتا ہے کہ تم کس لیے مرجھائے ہو؟ گلاب کا پھول کہتا ہے کہ میں نے صنوبر کے درخت کو دیکھا اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں زندگی بھر صنوبر کے درخت کی طرح ہمیشہ تر و تازہ نہیں رہ سکتا، ہمیشہ شاداب نہیں رہ سکتا، اور اس کے بعد میرے مرجھانے کا عمل شروع ہوا۔ مختلف درختوں کے پاس جاتا ہے، مختلف پھولوں کے پاس جاتا ہے، اور ہر درخت اور ہر پھول یہی جواب دیتا ہے۔ آخر باغ کے کونے میں یہ دیکھتا ہے کہ ایک پھول بہت تر و تازہ اور شاداب ہے۔ یہ اس پھول کے پاس جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تمہاری تر و تازگی کی وجہ کیا ہے؟ وہ پھول جواب دیتا ہے کہ میں بھی تمام درختوں کی طرح، تمام پھولوں کی طرح، تمام پودوں کی طرح پہلے مرجھانے لگا۔ جب میں نے ہر ایک کی خوبصورتی دیکھی اور اسے اپنے ساتھ کمپیئر کیا تو میں نے یہ جان لیا کہ میں اس کی طرح نہیں بن سکتا۔ لیکن بعد میں مجھے ایک مرتبہ یہ خیال آیا کہ اگر تاجر نے مجھے اس باغ میں جگہ دی ہے تو میری انفرادیت کی وجہ سے، مجھ میں جو خصوصیات ہیں، مجھ میں جو کوالٹیز ہیں، مجھ میں جو خوبصورتی ہے، میری اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اس تاجر نے اس باغ میں مجھے جگہ دی ہے۔ اگر اسے میری خوبصورتی پسند نہ ہوتی تو یقیناً وہ میری جگہ کوئی اور پھول لا کر یہاں پر لگا دیتا، اور اسی کے بعد میں دوبارہ تر و تازہ رہنا میں نے شروع کیا۔ ہماری زندگی بھی بالکل اسی طرح ہے۔ ہماری زندگی کا واقعہ، ہماری زندگی کی داستان بھی بالکل اسی طرح ہے کہ جب تک ہم اپنی زندگی پر فوکس رہتے ہیں تو ہم تر و تازہ رہتے ہیں، لیکن جو ہی ہم اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کے پاس جو چیزیں ہیں انہیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارے پاس جو وہ چیزیں نہیں ہیں ان پر فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہمارے مرجھانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے مرجھانے کا عمل اور پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں تر و تازہ رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کامیاب رہیں اور تر و تازہ خوشی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، تو ہمیں اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی کے اندر ایک خاص صلاحیت کو دیکھ کر اپنی صلاحیتوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیں کسی کے اندر ایک خاص خوبصورتی کو دیکھ کر اپنی خوبصورتی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے ہمیں جو چیزیں عطا کی ہیں، ہمیں ان پر فوکس رہنا چاہیے اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس عمل کو انجام دے کر ہم بہترین اور خوبصورت زندگی اور تر و تازہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔